جائیں گے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، وَتَغُلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، شیطان کو اس میں جکڑ لیا جائے گا، فیہ لیلۃ القدر، اس میں لیلۃ القدر بھی ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینے سے افضل ہے، ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے، جس نے اس رات کو محروم کر لیا فقد حرم، وہ محروم ہو گیا، جس نے اس رات کو ضائع کر لیا۔ عزیزان گرامی قدر، کتنا پیارا فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیا فرمان؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اپنے اصحاب کو ماہ رمضان کی آمد کی خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تحقیق تمہارے پاس مبارک مہینہ رمضان آ گیا، تمہارے پاس مبارک مہینہ رمضان آ گیا، اس کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، اس کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو اس میں بلائی سے محروم رہا تحقیق وہ محروم ہو گیا، وہ محروم ہو گیا۔ اب اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ مبارک دینا تو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مبارک دینا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہ کہنا کہ جو پہلے مبارک دے گا جنت، میرے نبی نے تو یہاں جنت کی کوئی ایسی نہیں کہا کہ ہاں یہ کہا کہ رمضان جو ہے اس میں بندوں کے لیے جنت کے در کھول دیے جاتے ہیں، کسی ایک بندے کے لیے تخصیص نہیں کی ہے کہ جس نے مبارک دی ہوگی کہ وہ جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا گیا، نہیں، ہر وہ بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے جد و جہد کرے گا رمضان میں، ہر وہ شخص، وہ مرد ہے وہ عورت ہے جس کا بھی ساتھ بھی تعلق ہے، کہ وہ جو بھی اس میں اللہ اور اس کے نبی کی رضا کو پانے کی کوشش کرے گا، جد و جہد کرے گا، ذکر کرے گا، روزے رکھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، وہ صدقہ فطر ادا کرے گا، وہ زکوٰۃ دے گا، یا جو بھی دیگر نفلی عبادت کرے گا یا فرائض ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا مقام اتنا بلند کر دے گا، اس کے لیے جنت کے در کھول دیے جائیں گے۔ تو یہ ہر اس بندے کے لیے جو اس کے لیے جد و جہد کرے گا، جو محنت کرے گا، اور اس میں ایسا کوئی بھی قول رسول نہیں ہے، کوئی بھی ایسا لفظ اس حدیث میں استعمال نہیں ہوا کہ جس نے مبارک دیا وہ جنت میں جائے گا۔ مبارک دینا فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بلا شبہ سنت رسول ہے، اور جس نے سنت رسول کو ادا کیا اس نے کیا کیا؟ اچھا عمل کیا، جس نے اچھا عمل کیا اس پہ اللہ جزا دیتا ہے۔ سنت مصطفیٰ پہ عمل کرنے پہ برکتیں ہیں، نیکی ہے، جس طرح ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو سلام لینا کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام لینا کیا ہے؟ بولو تو صحیح ہے، سنت مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری و مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ سلام کو آپس میں پھیلاؤ، جب تم آپس میں ملا کرو تو کہا کرو کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ لفظ بولا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نیکی کے در کھول دے گا، 10 نیکیاں، 10 درجے بلند، 10 گناہ معاف، اور پھر جو اس کا جواب دے گا اللہ اس کے لیے بھی رحمت کے در کھول دے گا۔ سلام لینا سنت مصطفیٰ، بلکہ یہاں تک صحابہ کرام کا ہے کہ صحابہ کرام چل رہے تھے، درمیان میں ایک درخت آ گیا، ایک صحابی ادھر ہو گیا ایک ادھر ہو گیا، جیسے یہ درخت ہے ایک ادھر سے آیا ایک ادھر سے آیا، جب دوبارہ ملے تو انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم سلام تب لیتے ہیں جب ملے ہوئے کو مہینہ گزر گیا ہو، کہتے اللہ علیہ ہوں تو گیا تو پھر سلام لو، وہ بھائی جتنی بار بھی لوگے رب جزا دے گا، رب جزا دے گا۔ تیری سوچ فکر میں کمی آ سکتی ہے، اس کے کرم میں کمی نہیں آتی ہے، اس کے فضل میں کمی نہیں آتی ہے، تو جتنی بار بھی تیرے، اور بلکہ یہاں تک محدثی نے لکھا تو اس بات پہ خوش نہیں ہوتا، تیری زبان پر میرے رب کا نام آ رہا، سلام، سلامتی دینے والا۔ یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ سلام۔ قرآن مجید میں بھی سلام قول من رب الرحیم، تو یہ سلام یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اے بندہ خدا تو اس بات پہ کیا راضی نہیں کہ تیری زبان پہ میرے رب کا نام آ رہا ہے؟
ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہے، تو اللہ کے امن میں آ جائے، رب کی رحمتیں تم پہ چھا جائیں۔ تو سننے والا بھی کہتا ہے وعلیکم السلام، اے اللہ کے نیک بندے، جو تو نے میرے لیے دعا کی ہے اللہ تمہیں بھی عطا فرما دے، جو تو میرے لیے مانگ رہا ہے نا رب وہ تمہیں بھی عطا فرما دے۔ تو آپس میں کتنا ایک اچھا میل ملاپ کا طریقہ اسلام نے ہمیں بتایا۔ تو یہ سنت ہے، یہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس پر اللہ اور اس کے اجر ہے۔ اب یہ کہیں کہ جو سلام نہیں لیا تو وہ جہنمی ہو گیا، جس نے اسلام لیا وہ جنتی نہیں، ہاں جس نے اسلام لیا اس کا اجر زیادہ ہے۔ سنت مصطفیٰ، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلو امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر، ہر اچھا کام، ذی شان کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ دھتکارا ہوا ہوتا ہے، اس میں اللہ کی رحمتیں شامل حال نہیں ہوتی۔ تو سلام یہ بسم اللہ پڑھنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو پڑھتا ہے اس کھانے میں اللہ کی رحمتیں شامل ہو جاتی ہیں، جو نہیں پڑھتا شامل نہیں ہوتی۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنمی ہو گیا، ہاں اس کے اصلاح کی ضرورت ہے، اس کے اصلاح کی۔ اسی طرح رمضان کی مبارک دینا قول رسول سے ثابت ہے، آپ بشارت دے رہے ہیں صحابہ کو کہ صحابہ رمضان بڑی برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، آ گیا ہے جی، تو اس میں اللہ جنت کے در کھول دے گا، جہنم کے بند کر دے گا۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے رمضان کی افضلیت بتا رہے ہیں تاکہ صحابہ اکرام رمضان میں خوب عبادت کریں، وہ زہد و تقویٰ کے مالک۔ تو ہم تو گناہ پہ گناہ کر کے بھی رمضان میں بھی ہم نے حساب کیا لگانا، پہلے روزے میں فلاں بازار جانا، دوسرے روزے میں جتیاں لے کے آنی ہیں، دوسرے عشرے تیسرے عشرے جنہیں میں اے کرنا ہے۔ ہم ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اپنے کام، وہ عبادت کے ڈیوائیڈ نہیں کر رہے، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کاموں کی تقسیم نہیں کر رہے، ہم نا دنیا کو راضی کرنے کے لیے اگلے دوسرے عشرے میں اے کام کرنا، تیسرے چاہے کرنا، چوتھے چاہے کرنا۔ عید تو پہلے نا میرے کپڑے تیار ہونے چاہیے تھے جناب، جتی بھی کمال کی، فلاں بھی، لیکن کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ یار پچھلے رمضان میں نا میں صحیح پڑھ نہیں سکا، قرآن پورا میرا ختم نہیں ہو سکا، اس رمضان میں میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں 2 قرآن پڑھ لوں۔ جس نے پچھلے رمضان میں 2 پڑھے تھے وہ کوشش کرے میں پتہ نہیں اگلے سال میری زندگی میں یہ بہار آنی کہ نہیں، میں اس رمضان میں 3 قرآن پڑھوں، 4 پڑھوں، 5 پڑھوں، وہ آگے کی ترقی کرے تاکہ رب کا کرم ہی کرم بڑھتا جائے، اس کا فضل ہی فضل ہوتا جائے، کیونکہ مومن کے 2 دن ایک جیسے نہیں گزرتے، وہ قول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا ہے۔ تو مومن تو آگے بڑھتا ہے نیکیوں میں، تو ہم خیر کے کاموں میں آگے بڑھیں، ہم بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھیں کہ یار پچھلے رمضان میں نے آخری عشرہ ضائع کر لیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں کہ آخری عشرے کی عظمت کیا تھی، آخری عشرے میں اللہ نے لیلۃ القدر بھی رکھی ہے، تاک راتوں میں پچھلے رمضان محروم ہو گیا، اللہ نے کرم کیا، میری زندگی میں پھر بہار آئی، اب کے بار میں عبادت کروں گا، میں تاک راتوں کو زندہ کروں گا تاکہ اگر وہ خیر والی رات مجھے مل جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے 1000 مہینے سے افضل عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ نہیں فرمایا 1000 مہینے کے برابر، بلکہ فرمایا 1000 مہینے سے افضل، اس سے بھی زیادہ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں 1 رات کا ثواب، 1 رات کا ثواب رب کریم تمہیں 82 سال کی عمر کے برابر دے رہا۔ اس سے بڑا کرم ہے تو بتاؤ یار۔ تو ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ نہیں؟ آج ہم یہ شعبان ہے ہی رمضان کی تیاری کا مہینہ، اس میں ہم خوب عبادت کریں تاکہ رمضان میں عبادت کرتے ہوئے ہمارا کوئی لمحہ ضائع نہ جائے، اس میں تھکاوٹ یہ ساری دور۔ جب بندہ پریکٹیکل کر لیتا ہے نا، پریکٹس کر لیتا ہے، پھر اسے قرآن، ابھی رمضان میں صرف پڑھنا شروع کریں گے، کبھی سستی آئے گی، کبھی باسیاں آئے گی، کبھی بیٹھا نہیں جائے گا، یار نہیں بیٹھا جا رہا۔ آپ نے ابھی سے پڑھنا شروع کر دیا، رمضان تک آپ کا بیٹھ کر قرآن پڑھنا معمول بن جائے گا۔ آپ نے روزہ رکھا، آپ کا نبھانا معمول بن جائے گا، پریشانی نہیں آئے گی رمضان میں عبادت کرتے ہوئے۔ تو خدا را نیکیوں میں آگے بڑھیں، یہ نہیں کہ پچھلے روزے ایک سوٹ سیار کی میں 10 بنانے ہیں جناب، پچھلے رمضان میں نے ایس بازار چلا گیا سی، اب میں نے بڑے دور والے بازار میں جانا جناب۔ وہ اللہ کے بندو، یہ کون سی نیکیاں ہیں جناب؟ یہ دنیا کو راضی کر رہے، بلکہ دنیا کی اپنے من کو، شیطان کو راضی کر رہے ہو۔ رحمان کو راضی کرنا ہے تو پھر سجدوں میں کثرت کرو، اس کو منانا ہے نا تو پھر سجدے کرنا پڑیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سجدوں سے پیار بڑا ہے۔
سجدوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں آپ کی جب ولادت ہوئی، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو سب سے پہلے آپ کا کام کیا ہے بھلا؟ یہ بات جانتے ہیں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو نبی نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ سجدہ. کیا کیا؟ سارے سجدے. ولادت ہوئی سب سے پہلا کام کیا ہے؟ سجدہ. ربی حبلی امتی، اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. اب دوسری بات، جب معراج پہ گئے تو سب سے پہلا کام سجدہ. کیا ہے؟ اللہ اکبر. جب بھی رب کو راضی کرنا ہوتا کیا کام؟ سجدہ. کوئی مشکل آ گئی سجدہ. بدر کا مقام ہے، مشکل آ گئی، رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یار یہ چند بندے ہیں، شہید ہو گئے تو کون نام لینے والا ہوگا؟ تو اے اللہ تو مہربانی فرما، ان کی حفاظت فرما، یہ تیرے جانثار بڑے ہیں، یہ اسلام کے یہ ہونہار ہیں، تربیت یافتہ ہیں، 313 ہیں، لیکن یہ بڑے ہی اچھے بندے، سچے بندے، ستھرے بندے ہیں. اللہ نے فوجدار فوج جو ہے وہ فرشتوں کو بھیجا. آج بھی وہاں کے وہ پہاڑ، وہ جگہ جہاں پہ مسجد عریش بنی ہوئی، بہت بڑی مسجد بنی ہوئی، جو احباب وہاں بدر گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، بڑی مسجد بنائی ہوئی مسجد عریش، جہاں پہ میرے نبی نے سجدہ کیا تھا. سب سے پہلے مشکل آ جائے تو سجدہ، اللہ کی طرف سے نعمتیں نازل ہوں تو سجدہ، جب رب خوش ہو کے انعام دے تو سجدہ. انعام کیا ملا؟ نماز. کیا ہے؟ سجدہ. اور جب معراج پہ جانے لگے تو سجدہ. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں دیکھا، کیا کرتے ہوئے؟ نماز پڑھتے ہوئے. سجدہ. یعنی ہر حال میں اللہ کو پسند ہی بڑا ہے سجدہ. اس کو اس کی بارگاہ میں جو جھکتا ہے رب کو وہ بندہ بڑا ہی پیارا ہے. اور اگلی بات سنیں، حشر کے دن جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ مایوس ہو جائے گا. اللہ کا جو میزان جب قائم کرے گا تو جلیل القدر پیغمبر بھی کپا رہے ہوں گے بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے سے، اور لوگ جائیں گے عرض کریں گے یا رب العالمین، یا تو آپ اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیے. آدم علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت شیس علیہ السلام کے پاس، حضرت خلیل اللہ کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، دیگر انبیاء کے پاس، سب ایک ہی جملہ کہیں گے، کیا؟ اذهبوا الی غیری. آج سے پہلے ہم نے اللہ کو اتنے غضب میں نہیں دیکھا، کسی اور کی تلاش میں جاؤ، ہم تو نہیں سفارش کر سکتے. حالانکہ بڑے برگزیدہ بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ نے بڑا مقام دنیا میں رکھا. کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا، اور کسی کو نجیب اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو کون سا درجہ، کسی کو صفیح اللہ بنایا. بڑے بڑے کمال والے، بڑے بڑے رتبوں پہ فائز انبیاء کرام، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے لوگوں میں تو نہیں سفارش کر سکتا، ہاں ایک ذات کی طرف رہنمائی کر سکتا ہوں، ایک ذات کی طرف رہنمائی کر سکتا ہوں، کیونکہ جو اس پہ کے بارگاہ میں جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں آتا ہے، اور جب وہ لب ہلاتا ہے رب موڑتا ہی نہیں ہے، رب واپس ہی نہیں کرتا. آؤ میں بھی آپ کے ساتھ مل کر ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، مل کے بارگاہ. جب بارگاہ نبوی میں جایا جائے گا تو کیا کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ انا لہا، لوگوں آ جاؤ میں اسی کے لیے کھڑا ہوں، اسی کے لیے. اب اگلی جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں، جس کے لیے میں نے یہ، ویسے تو یہ آج کا موضوع نہیں تھا، اسے کہتے ہیں شفاعت کبریٰ. کیا کہا جاتا ہے؟ شفاعت بڑی سفارش. یہ دنیا کی سفارشیں تو کوئی سفارش نہیں، سب سے بڑی سفارش وہ ہوگی کہ بندہ جنتی بن جائے، لوگوں کو جنت کی سفارش کر دی جائے. اس سے بڑی سفارش اور کیا ہو سکتی؟ تو اسے کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، جس کا صحرا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے سر پہ باندھا ہوا. تو اس وقت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا فرمایا کہ میں جب اب اتنے لوگوں کو پریشانی کے حالت میں دیکھوں گا نا تو لوگ کہیں گے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے، بڑی سختی ہے، بڑا یہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ حساب شروع کریں. تو وہ کیسے عرض کریں گے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی ثنا بیان کروں گا. کیا کروں گا؟ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حبیب اللہ.
انبیاء امام الانبیاء سید الانبیاء فرماتے ہیں میں اللہ کی ثنا بیان کروں گا ان الفاظ کے ساتھ جو رب مجھے عطا کرے گا، اور وہ الفاظ اللہ تعالیٰ اسی دن عطا فرمائے گا۔ آج سے پہلے وہ الفاظ کسی کو عطا نہیں کیے گئے جن الفاظ کے ساتھ میں اپنے رب کو مناؤں گا۔ میں اپنے رب کو، الفاظ کی بڑی بات ہوتی ہے نا کہ آج ہم کسی کی میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں تعریف کریں، کوئی الفاظ کا بڑا ماہر ہوتا ہے، دل مو لیتا ہے، ایسے ایسے بولتے ہیں کہ دشمنوں سے بھی کام نکلوا لیتے ہیں۔ تو رب، ہم تو ان الفاظ میں تعریف نہیں کر سکتے جن کا مستحق رب کریم ہے، ہم تو اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں تعریف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق الفاظ عطا فرمائے گا۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رب کی ثنا بیان کریں گے اور کیا کریں گے؟ سجدہ۔ کیا کریں گے؟ پیدا ہوئے سجدہ، معراج پہ گئے سجدہ، مشکل آئی سجدہ، نعمتیں عطا ہوئیں سجدہ، حشر کا میدان لگا ہے رب کو منانے کی بات آئی سجدہ۔ اب جب سجدے میں میرے حضور ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ ارفع رأسک واسأل تعطی واشفع تشفع۔ بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں سجدے میں جاؤں گا تو میرا رب مجھے فرمائے گا ارفع رأسک، اے نبی اب سجدے سے سر کو اٹھائیے، اب سجدے سے سر کو اٹھائیے، واسأل تعطی، تو جو سوال کرے گا عطا کیا جائے گا، تو سوال کیا جا عطا کیا جائے گا، واشفع تشفع، اے پیارے حبیب جس کی تو سفارش کرے گا تیری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو میں لوگوں کو پھر جنت لے جاؤں گا، پھر کچھ بندے مجھے اور جہنم میں نظر آئیں گے، میں پھر سجدے میں جاؤں گا، رب کی ثنا کروں گا، رب فرمائے گا ارفع رأسک واسأل تعطی واشفع تشفع۔ تو پھر وہی بات کہ کچھ لوگ اور جنت میں چلے جائیں گے، میں نے پھر جہنم میں نظر ماری تو کچھ اور میرے امتی تھے، میں پھر سجدے میں جاؤں گا۔ تو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سجدہ، قرآن میں کیا لکھا کہ تو سجدہ کر، تہجد ادا کر، پھر رب تجھے ان قریب ایسا مقام عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو وہ راضی کیا ہے کہ وہ راضی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کو رخصت دے گا۔ آپ فرماتے ہیں جب تک میرا ایک امتی بھی مجھے جنت میں آئے گا نا میں تب تک سجدے میں ہی رہوں گا، جب سارے جنت میں جائیں گے میں پھر راضی ہوں گا۔ تو یہ سجدہ آج سے سجدے کی پریکٹس کر لو، کیونکہ مہینہ آ رہا ہے یار، رمضان المبارک کا، ہم سال کے سال نماز پڑھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ پوری زندگی کا میں نمازی بنا دے۔ یہ سجدے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ آج سے تیاری کر لے، آج سے ارادہ کر لے کہ یار میں بے نمازی تھا، اب رمضان آنے والا ہے، میں نے پریکٹس شروع کر دینی تاکہ رمضان میں مجھے عبادت کرتے ہوئے اپنے رب کو مناتے ہوئے مشکل نہ آئے، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ رہے۔ میں بڑا سخت دل ہوں یار، تو اتنا قرآن پڑھ، اتنا پڑھ، اللہ تیرے دل میں نرمی دے گا، تیرا بھی تو قرآن پکڑے گا تیری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائے گا۔ تو محبت تو کر قرآن سے، تو محبت کر رمضان سے۔ یہ رمضان وہ مہینہ آپ جانتے ہیں، میں نے ابھی پہلے بتایا ہر ایک خاص چیز کا نا استقبال ہوتا ہے، استقبال۔ کوئی اہم میٹنگ ہو، پروگرام ہو نا وزراء کا بڑے سطح پہ، ان کو پاس دیے جاتے ہیں۔ کیا دیے جاتے ہیں؟ پاس کارڈ دیے جاتے ہیں۔ ہاں، عوام الناس نے گزرنا ہے تو اور گیٹ ہے، کسی وزیر نے گزرنا ہے تو اور گیٹ ہے، لیکن جب وزیر اعظم یا سپہ سالار نے آنا تو ان کے آمد کا دروازہ اور ہوتا ہے، ان کی سیکیورٹی کا انتظام اور ہوتا ہے، ہر بندے کی سیکیورٹی کا علیحدہ اہتمام، اس کے استقبال کا علیحدہ اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جو بندہ روزے دار ہوگا قیامت کے دن اس کا علیحدہ ہی پروٹوکول ہوگا، اس کی شانیں ہی علیحدہ ہوں گی، جنت کے دروازے ہوں گے تو ان میں پکارا جائے گا بندے کا۔ اور دیکھیں اللہ رب العزت کی نے فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے جنت کا ایک دروازہ خاص رکھا ہے جسے کہتے ہیں باب الریحان۔ کیا کہتے ہیں؟ باب الریحان، خوشبوؤں والا دروازہ، خوشبوؤں والا دروازہ، جنت کے دروازے کا نام ہے باب الریحان۔ اس میں سے وہی گزرے گا جس نے دنیا میں روزے رکھے گا، اس میں سے
وہی گزرے گا، شان وہی ہوگی، وہ نمازی ہے، وہ زکوٰۃ دینے والا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس دروازے والے کی شان پروٹوکول اور ہوگا جو دنیا میں رب کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھتا رہا ہے۔ باقی جنت کے دروازے اور ہوں گے، کسی کی کوئی نیکی پسند آ گئی، وہ ادھر سے گزر گیا، ادھر سے گزر گیا، جس طرح بھی میں نے بتایا ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن جو یہاں سے گزرنے والا ہوگا نا وہ امام الانبیاء ہوں گے، وہ سید الانبیاء، پیچھے صحابہ کی جماعتیں، پیچھے وہ لوگ ہوں گے جو ان کی سنت پر عمل کرتے رہے۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا بھی وہاں سے گزر ہو جہاں سے رسول اللہ نے گزرنا ہے؟ جو شان اللہ انہیں عطا فرمائے، اللہ ان کے صدقے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یار اپنی سستی کو نکالو، اپنی جو ہے نا یہ خوف دل کا نکالو، رب کا خوف دل میں لے کے۔ ہم جناب بھوک سے ڈرتے ہیں، یار پتہ نہیں نبنا ہے کہ نہیں نبنا۔ وہ اللہ کے بندے جب نہ ملے تو ہم 2 دن بھوکے بھی رہ لیتے ہیں، جب نہ ملے تو 2 دن بھی گزر جاتے ہیں۔ تو رب بھی امتحان لیتا ہے، یہ میری رضا میں راضی ہوتا ہے کہ پھر کہتے ہیں یار کمزوری جی آ گئی ہے، روزہ رکھا جی نا۔ میں کہتا ہوں میرا یہ تجزیہ ہے یار، میں پکے وثوق سے کہہ رہا ہوں، جتنا رمضان میں رب کھانے کو دیتا پورا سال ملتا ہی نہیں، جتنا رمضان میں ہم کھا جاتے ہیں پورا سال نہیں ملتا۔ بڑے سے بڑے جو ہے نا لوگ سخاوت کرتے ہیں، غرباء کے گھر بھی جہاں ہو سکتا ہے 6 مہینے اناج نہ آیا ہو، رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں بھی اناج پہنچا دیتا ہے، کوئی صدقہ کے ذریعے، فطرے کے ذریعے، کیسے ذریعے اللہ، یعنی پورا مہین سال ہمیں اتنا نہیں ملتا۔ یار کمزور تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن وہ آپ صحابہ کی تاریخ تو پڑھیں، ایک کھجور سے 4 صحابہ روزے رکھ رہے ہیں، ایک کھجور سے 4 6 صحابہ تھوڑے تھوڑے ٹکڑے کر کے، بعد کا کھجور کو چوس کے روزہ رکھ رہے ہیں، وہ گتھلی جو ہوتی ہے نا گتھلی گٹک کہ تری اسی حلق میں آ جائے گی، چلو سیری ہو گئی، روزہ رکھ لی۔ ہم 2 پراٹھے کھا کے بھی کہتے ہیں جناب میں نا کمزور جا ہو گیا۔ یہ کیسی کمزوری ہے جناب، تم معدہ خراب کر رہا ہے اپنا۔ تو خدا کے بندو اللہ کی نعمتوں کا ہر حال میں شکر ادا کرو کہ مالک میں اس لائق نہیں تھا جتنا تو نے دے دیا، یہ تیرا کرم ہی ہے کہ مجھ جیسا گناہگار بندہ، میں اتنا گناہگار، تو نے مجھے رمضان دیا، اے اللہ اب توفیق دے میں جھک بھی سکوں، میں تیری بارگاہ میں سجدہ ریزی بھی کر سکوں، میں قرآن کی تلاوت کروں، میں سجدہ ریزیاں کروں، میں فطرہ دوں، میں زکوٰۃ دوں، میں ہر وہ کام کروں جس کے کرنے کا حکم یا اللہ تو نے اور تیرے نبی نے دیا۔ یہ ہے رمضان کی تیاری، اسے رمضان کی تیاری کہتے۔ رمضان کی تیاری اسے نہیں کہتے کہ جناب او یار رمضان دی تیاری کرنی سی، کچھ کپڑے لے کے آنے سے جناب، اور جتیاں بھی لے کے آنی سی۔ بھئی یہ دنیا داری کے معاملات ہیں، یہ ضمناً آ جاتے ہیں، سارا کچھ کریں، لیکن جو بیسیکلی چیزیں ہیں نا وہ کیا ہے؟ عبادات ہے، جو رب کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں۔ میں اب دیکھیں ابھی کنڈیشن بازاروں کی اور ہوگی، جیسے ہی رمضان شروع ہو جائے گا راشن شروع ہو جائے گا، مسجدیں وہی آ جائیں گی، بعد نمازیں گزر رہی ہیں، سارا کچھ گزر رہا ہے، یار میں فلان جگہ۔ اگر کوئی ایسا معاملہ بھی ہے نا کہ آپ نے لینا ہی لینا، ابھی لے لو یار، ابھی لے لو، تاکہ رمضان میں بازاروں میں آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، بڑا ہی قیمتی ہے، اسے ضائع نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے وہ لمحے ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے، اللہ کی جناب وہ رحمتوں کے حصول کا ذریعہ بنے، تو ان کو اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے غنیمت جانیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا ہے، خالق کریم مجھے اور آپ کو خوب تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر